نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ نبوت یعنی ختم نبوت کا تحفظ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں گی، اور مجھے بہت ہی زیادہ امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اس کو سن کر آپ کے جو قلوب ہیں نا وہ ضرور منور ہو جائیں گے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جو مبارک مجلس ہے نا اس میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا جو کہ دیت کی ادائیگی میں مدد کا طلبگار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ مال دیا اور مزاحیہ انداز میں پوچھا کہ میں نے تم سے اچھائی کی؟ اعرابی نے کہا نہیں، تم نے کوئی اچھائی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو غصہ اور وہ آپ کی طرف بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور پھر آپ گھر گئے اور اعرابی کو وہیں بلوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے، ہم سے مدد طلب کی، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ دیا اور تم نے جو کچھ کہا سو کہا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ اور پیسے دیے اور پھر دریافت کیا کہ میں نے تم سے اچھائی کی؟ اعرابی بولا ہاں، اللہ تمہیں اہل عیال کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کو اطمینان اور خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ دیا، تم نے جو کہا سو کہا۔ میرے ساتھی تم سے ناراض ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر شکریہ کے الفاظ کہو، وہ مجھ سے کہے گے یعنی کہ جو تم نے مجھ سے کہے ہیں، تاکہ ان کے جو دل ہیں وہ تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں۔ اعرابی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کا ساتھی ہم سے مدد کا طلبگار ہے، یعنی کہ مدد کا طلبگار تھا پہلے، ہم نے اسے پیسے دیے، اس نے جو کہا سو کہا، ہم نے اسے پھر بلایا اور کچھ اور پیسے دیے تو وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اعرابی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اہل و عیال اور خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعرابی رخصت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی کی اور میری مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کی اونٹنی بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو وہ انہیں دیکھ کر اور تیز بھاگی۔ صاحب ناکہ نے کہا کہ میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اس سے نرمی سے برتوں گا، یعنی میں اس کے ساتھ نرمی برتوں گا، مجھے اس کے مزاج سے واقفیت ہے۔ وہ گیا، کچھ گھاس پھوس جمع کی اور اونٹنی کو بلایا۔ اونٹنی دوڑی آئی، اس نے اونٹنی پر پالان باندھا اور اطمینان کے ساتھ اس پر بیٹھ گیا۔ اعرابی نے جو تلخ کلامی کی اس پر آپ لوگوں کی بات مانتا، یعنی صحابہ کرام جو یعنی کہ غصہ ہوئے ان پر، تو اگر میں آپ کی بات مانتا تو وہ آگ میں جاتا۔ دیکھیں، آگ کو پانی بجھا سکتا ہے، پٹرول نہیں۔ بد اخلاقی یا بد زبانی کا مقابلہ حسن سلوک سے کریں، آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کر لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ چلا کہ ہمارا جو مزاج ہے اس میں حلم ہوگا، اس میں نرمی ہوگی، تو آگے والا جو اگر اس کو نہیں پتہ کیسے بات کرنی ہے، یا وہ غصے میں بھی آئے گا، یا اس کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اخلاق کیا ہے، تو جب ہم اس کو سکھائیں گے تبھی اس کو پتہ چلے گا نا۔ جب ہم اس سے ڈبل اس سے وہ غصے میں بات کرے گا یا بے ادبی سے کرے گا تو ہم اسے ڈبل کریں گے تو پھر اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو ہمیشہ یہ وہ ہتھیار ہے، حلم اور برداشت اور حسن سلوک، یہ وہ ہتھیار ہے کہ اس سے ہم دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں اور زندگی کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں یہ چیز جو ہے وہ پیدا فرما دے، ہم میں یہ خصوصیت پیدا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔